جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں شیئر کرنی ہیں۔ اگلے الیکشنز میں کیا ہونے جا رہا ہے، کون سی جماعت جو ہے وہ فیورٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح کے اوپر اس وقت پاکستان کے حوالے سے کس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے۔ لیکن پہلی چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، پاکستان کی سیاست آپ نے دیکھی، میئر کراچی منتخب ہو گئے مرتضیٰ وہاب صاحب، پھر انہوں نے کہا کیسا دیا، انہوں نے یہ بڑا ان کا وہ کلپ وائرل ہوا ہے اور ہر نیوز چینل چلا رہا ہے کہ جی کیسا دیا۔ تو یہ کیسا دیا پتہ نہیں، اب انہوں نے کراچی کی عوام کو کہا، پاکستان کی عوام کو کہا، جمہوریت کو کہا، یا پھر جنہوں نے یونان میں جمہوریت بنائی تھی ان کو بتایا کہ جناب کیسا دیا، آپ کی جمہوریت کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ اچھا، اس وقت جو ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں اس کا اگر آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، کوئی میں کہوں یا کوئی اور صحافی کہے یا کوئی اور موضوع شخصیت کہے، اس پہ نہ آپ جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا، اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایک طرف ہمارا کینڈیڈیٹ تھا، ایک طرف پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا۔ ہمارے کینڈیڈیٹ نے بتایا کہ جو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ ان چند جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پہ ان کی برادری ہے تو وہ ٹھپے لگائیں گے، تو لہٰذا مجھے رینجرز جو ہے دی جائے اور تاکہ وہاں پہ صاف اور شفاف انتخاب ہو سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ قمرالزمان قاہرہ صاحب نے کہا کہ نہیں جی آپ ان کو رینجرز نہ دیں، اور میں نے رینجرز دینے کی حامی بھر لی کہ وہاں پہ ہم رینجرز بھیجیں گے تاکہ دھاندلی نہ ہو سکے۔ لیکن قمرالزمان قاہرہ صاحب نے اس کی مخالفت کی اور وزیر اعظم صاحب نے اس کو اوور رول کر دیا۔ یہ میں مختصر کر کے آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اور پھر وہاں پہ رینجرز نہیں گئی، اور پھر ہوا یہ کہ اس جو الیکشن تھا آزاد کشمیر کا جہاں پہ پیپلز پارٹی جیتی ہے، جہاں پہ وہ جو پولنگ سٹیشنز تھے جہاں پہ ان کو خدشہ تھا کہ دھاندلی ہوگی، وہاں پہ ٹرن اوور 95% ووٹ پڑا، وہاں پہ 95% ووٹ وہاں پہ پڑا، باقی جو جگہوں پہ ووٹ 40-45% جو ہے وہ اس کے قریب رہا کچھ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پہ پھر دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور وہ جو بندہ 3-4 ہزار ووٹ سے جیت گیا۔ تو یہ اس وقت ملک کے اندر جمہوریت کی حالت ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی والوں نے کروائی ہے، ان کے کینڈیڈیٹ نے کروائی ہے، اور وہاں پہ دھاندلی روکنے کے لیے رینجرز کی اگر تعیناتی ہو جائے یا فوج کی تعیناتی ہو جائے تو اس میں تو سب کو کہنا چاہیے نا جی بالکل ضرور کرائیں تعیناتی۔ پر قمرالزمان قاہرہ صاحب نے اس کے اوپر اعتراض کیا، جو خود جو ہے حکومت کے ایک وزیر ہیں ایک طرح سے، ٹھیک ہے، کابینہ میں ایک طرح سے، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا نہیں جناب اس کو آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسا نہ کریں، کیوں نہ کریں۔ مطلب مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی، اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو مجھے سمجھا دیں۔ تو اس طریقے سے تو اس وقت ملک کے اندر سیاست چل رہی ہے اور اس طرح ملک کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں۔ اگلے الیکشنز کے اوپر بھی میں آؤں گا، لیکن اب ملک کا جو ماحول ہے، جو سب کچھ ہو رہا ہے، اب یہ ملک کا وزیر داخلہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ عالمی دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ لندن دیکھ لیں، آپ امریکہ دیکھ لیں، ٹرک چل رہے ہیں۔ اب 23 سال تو مجھے ہو گئے ہیں بیرون ملک میں مختلف ممالک میں رہتے ہوئے، انٹرنیشنل میڈیا میں کام کرتے ہوئے، اور جس قسم کی انکوائری اب ہم سے کرتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے دوست فون کرتا ہے، کوئی پوچھتا ہے، کوئی پرانا جو ہے کلاس فیلو جو ابھی کوئی فرانس میں کام کر رہا ہے، کوئی برطانیہ میں کام کر رہا ہے، کوئی اٹلی میں کام کر رہا ہے، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ خبر، وہ اس طرح کی انکوائریز پہلے کبھی بھی نہیں آتی تھیں ہمیں کہ جناب پوچھا جائے کہ یہ ہو رہا ہے، اچھا یہ ہو رہا ہے، اچھا یہ ہو رہا ہے۔ اب میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ جناب مغربی ممالک میں ٹرک چل رہے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، سینیٹرز خط لکھ رہے ہیں، اور اب یہ جو سامنے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ آسٹریلوی سینٹ کے اندر ایک سینیٹر جو ہے وہ کھڑی ہو کے بتا رہی ہیں اور اپنا کنسرن شو کر رہی ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں اس کے اوپر، انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے اوپر تحفظات ہیں۔ کس کو تحفظات ہیں؟ جو میرے حلقے کی عوام ہے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ لیکن یہ ہیں وہ جو اوورسیز پاکستانی، جن کو خواجہ صاحب جو ہے وہ کل بے شرم کہہ رہے تھے، یہ جو اوورسیز پاکستانی ہے یہ ہم نے ہمیشہ کور کیا، اور میرا نہیں خیال کہ جو ہے کتنی جگہوں پہ اور کسی پاکستان سے آ کے کسی نے کور کیا ہوگا۔ انڈین ایمبیسی کے سامنے آگے پیچھے ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، جہاں پہ پاکستان پہ کوئی الزام لگے تو فرنٹ لائن جو پاکستان کی باہر کے ممالک میں جو پاکستان کے سفیر ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ آپ کو احتجاج کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، پاکستان کے حق میں آواز بھی اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے، ایون کہ دنیا کے مختلف ممالک کی پارلیمان میں پہنچ کے بھی پاکستان کے حق میں آواز اٹھائی جاتی ہے اور بات کی جاتی ہے۔ تو اب وہی اوورسیز پاکستانی ان حالات کی وجہ سے جو سیاسی حالات اس وقت پاکستان کے اندر ہیں، اپنے نمائندوں کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں، مبینہ
جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ بالکل ایک بنیادی سا توڑ ہے، وہ جو سینیٹر صاحبہ آسٹریلوی سینٹ کے اندر بھی کھڑے ہو کے بات کر رہی ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو سٹاپ نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کنسرن شو کر رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس سٹاپ ہو گیا ہے، 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہوئے، جس قسم کی انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میئر کراچی نے تو کھڑے ہو کے تو کہہ دیا کیسا دیا، تو یہ پھر پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا کہ وہ پھر کیسا دیا، تو پھر وہ آگے سے اسی قسم کے الزامات لگیں گے، اسی قسم کی باتیں ہوں گی۔ تو ضروری ہے کہ جو جمہوری عمل ہے وہ جاری رہے۔ 2 صوبوں میں الیکشنز روک کے آپ لوگوں نے کون سا تیر مار لیا جناب؟ اگر آپ 2 مہینے بعد بھی کروائیں گے تو کیا آپ جیت جائیں گے الیکشن ایک جماعت کو ختم کر کے؟ کیا پوری دنیا جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے گی اور پاکستان جو ہے وہ ہنسی خوشی جو ہے وہ رہنا شروع ہو جائے گا اپنے بارڈرز کے اندر، اور خوشحالی آ جائے گی، انویسٹرز آ جائیں گے، دنیا سے پیسہ آ جائے گا؟ ایسا تو نہیں نا۔ ہم گلوبل ولیج کے میں ایک رہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، اور اس وقت کی دنیا کے اندر اگر ہم اس طرح کے حالات اپنے ملک میں پیدا کر رہے ہیں کہ جہاں پہ صحافیوں کے خلاف جو ہے جو مقدمے ہو رہے ہیں ان کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل بول رہی ہے، امریکی سینیٹرز بات کر رہے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آسٹریلوی جو سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ میں ڈاکٹرز ہیں، جی ہاں جی، امریکہ میں جو ڈاکٹرز ہیں، جو بڑی ان کی پاورفل آرگنائزیشن ہے، جن کی بڑی وہاں پہ رسائی ہے، ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشینز آف نارتھ امریکہ، یہ 15,000 سے زیادہ تقریباً ڈاکٹرز ہیں جو کینیڈا اور امریکہ میں پاکستانی نژاد، انتہائی پاورفل یہ گروپ ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ انہوں نے خط لکھ کے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے کل جو ہمارے حوالے سے باتیں کی ہیں، اور بڑا سخت انہوں نے خط لکھا ہے کہ یہ جو ہے ہمیں بے شرم کہہ رہے ہیں، کہ یہ بے شرمی ہے کہ اگر ہم کسی بات پہ بات کریں یہ بے شرمی ہوتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو کنسیڈر کرنا چاہیے کیا خواجہ صاحب کو کیبنٹ میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو میرے ذہن میں کوشچن آیا تھا وہ بھی لیٹر کے اندر انہوں نے کوشچن اٹھایا ہوا ہے کہ پوری پارلیمنٹ میں کسی نے ان کو روکا نہیں کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں جو نارتھ امریکہ میں پاکستانی رہتے ہیں، یورپی ممالک میں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ بے شرم ہیں، وہ صرف اپنے بزرگوں کو جو ہے دفنانے آتے ہیں۔ اسپیکر نے اس کو ایکسپنج نہیں کروایا، کسی کا رکن نے کھڑے ہو کے اس پہ اعتراض نہیں کیا، یہ لیٹر کے اندر انہوں نے لکھا۔ تو یہ حالت ہے کہ آپ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو جب بے شرم کہیں گے تو پھر تو وہ آپ کے حوالے سے یہی بتائیں گے نا کہ یہ دیکھیں جناب کہ یہ ہم کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ ہمارا وزیر دفاع جو ہے ہمارے حوالے سے یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ خود فواد میں دے رہے ہیں پوری دنیا کو کہ وہ پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھائے کہ یہ دیکھیں جی ایسی حکومت ہے جس کے وزیر کھڑے ہو کے اوورسیز پاکستانیوں کو بے شرم کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنے لوگوں کو صرف دفنانے آتے ہیں۔ کتنا انسینسٹیو یہ ریمارک ہے، پر پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس پہ تالیاں بجتی ہیں۔ یہ اس خط میں بھی لکھا ہے ڈاکٹرز نے۔ پھر پوری دنیا یہی چہرہ آپ کا دیکھے گی تو پھر دنیا جب آپ کو آئینہ دکھائے گی پھر آپ کو برا لگتا ہے۔ باقی ملک کی جو سچویشن ہے اس وقت معاشی سطح کے اوپر وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پاکستان کے اندر ڈالر آنا کم ہو گئے ہیں۔ ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، جیو پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے ہمارے ساتھ، IMF اس لیے ہمارے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا۔ تو بھائی کون جیو پالیٹکس کھیل رہا ہے، کون الزام لگا رہا ہے، یہ کون سی بیرونی سازش ہے؟ پہلے تو یہ کہتے رہے نا کہ جی عمران خان جھوٹ بولتا تھا، کوئی بیرونی سازش نہیں تھی۔ تو اب اس حکومت کے خلاف کون سی بیرونی سازش ہے اس کے اوپر بھی پردہ اٹھنا چاہیے۔ حکومت بتا دے جناب یہ ملک ہے، یہ شخصیات ہیں، انہوں نے تو نام لیا ہوا تھا، ڈونلڈ لو تھا، یہ تھا وہ تھا۔ آپ بھی بتا دیں کہ جی کون سی شخصیات ہیں، کون سے ملک ہیں جو پاکستان کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں اور IMF سے پاکستان کی ڈیل نہیں ہونے دے رہے۔ اور باقی جو اس وقت اکانومی کی حالت ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے، مہنگائی کی سچویشن ہمارے سامنے ہے۔ ہاں سستا تیل آ گیا، وہ کہہ رہے ہیں جی رشیا سے، لیکن حکومت نے کہا ہے کہ ابھی ہم تیل کی قیمت میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ آئی ڈونٹ نو وہ سستا تیل کتنا سستا ہے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں سستا کیا جائے، ابھی وہ ریفائن ہوگا، شاید ابھی تک وہ مارکیٹ میں نہیں آیا، لیکن وہ سستا تیل آنے کے باوجود بھی ابھی تک جو ہے وہ قیمتیں سستی نہیں ہوئی، اور اس مہینے پورے میں وہ سستی نہیں ہوں گی۔ آگے جا کے وہ سستی ہوتی ہیں یا مہنگی ہوتی ہیں وہ پتہ چل جائے گا کچھ دنوں کے اندر۔ اچھا، باقی اگلے الیکشنز کے اندر کون سی جماعت جیتے گی یہ بڑی جو بحث چل رہی ہے، اور اکثر جگہوں پہ آپ سنتے ہوں گے کہ جی پیپلز پارٹی بڑی فیوریٹ ہے، اور پیپلز پارٹی نے دیکھیں جس طرح مینج کر لیا جناب، یہ الیکشن مینج کر لیا، ادھر کا باغ کا الیکشن مینج کر لیا، میئر کراچی کا الیکشن مینج کر لیا، تو وہ اگلے الیکشنز بھی مینج کر لیں گے۔ بھائی پورے قومی سطح کے اوپر الیکشنز ایسے مینج نہیں ہو سکتے، کیسا دیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب پورے ملک کے اندر آپ اس طرح کر لیں۔ اور یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ ہم کسی کے بڑے فیورٹ ہیں، یہ ایک تاثر تو ہے
کہ جی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب بلاول بڑے فیوریٹ ہیں، وہ بڑے فیوریٹ ہیں. یہ اگر اتنے فیوریٹ ہوتے تو کیا استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والے لوگ سارے پیپلز پارٹی کی طرف نہ چلے جاتے؟ اگر پنجاب کے اندر کسی کو ضرورت ہے طاقتور کینڈیڈیٹس کی تو وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے. نون لیگ کا تو پھر تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے. ویسے بھی اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہوتی کہ یہ پنجاب کے اندر کچھ کر سکتے ہوتے تو کبھی بھی استحکام پاکستان پارٹی نہ بنتی. ان لوگوں کو ڈال دیا جاتا پیپلز پارٹی کے اندر یا کسی اور طرف ڈال دیا جاتا. استحکام پاکستان پارٹی بنائی اس لیے گئی ہے کہ جو ووٹ بینک ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس کو توڑا جائے. ان لوگوں کو کسی نے ووٹ نہیں دینا. اور اگر پیپلز پارٹی اتنی فیوریٹ ہوتی اور اس کے اوپر سب کچھ لکھ کے دے دیا گیا ہوتا کہ جی پیپلز پارٹی آگے سب کچھ سنبھالے گی تو پھر تو وہ سارے لوگ اس طرف چلے جاتے. وقت کے ساتھ ساتھ سچویشن چینج ہو رہی ہے. جو ہماری اکانومی ہے وہ سنبھالی نہیں جا رہی. جس نہج پہ پہنچ چکی ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے. عالمی سطح کے اوپر جس طرح پاکستان کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے اور میرے سامنے ہے. تو جتنا پلان ہے پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا کہ ہم چیزوں کو سنبھال لیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اتنی آسانی سے یہ نہیں ہوگا. اس سارے عمل کے اندر پہلی جو کسی کو جو نقصان پہنچے گا وہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں وہ جہانگیر ترین صاحب کی سیاست کو. اور استحکام پاکستان پارٹی کیا الیکشن تک رہتی ہے یا نہیں رہتی یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ حالات کس طرح ہوں گے. جب اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی دھوڑیں کیسی لگتی ہیں ادھر ادھر. ان کے لیے بڑے زیادہ مسائل ہوں گے پنجاب کے اندر کے کے اندر. جب تک بلہ بیلٹ پیپر پہ ہے یہ لوگ الیکشن نہیں جیت سکتے. جب تک بلہ بیلٹ پیپر پہ ہے، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس چیز کا ادراک ان کو بھی ہے. جب تک بلہ بیلٹ پیپر پہ ہے پھر چیزوں کو مینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اگلے 2-3 مہینوں کے اندر کیا یہ چیزوں کو اس حد تک مینج کر لیں گے کہ پی ٹی آئی بالکل ختم ہو جائے، عمران خان کو سزا ہو جائے اور پھر جو الیکشنز میں جائیں آپ؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر بلہ بیلٹ پیپر پہ ہوگا تو وہاں پہ مسائل ہوں گے اور یہ اس چیز کا ادراک ان کو بھی ہے. اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی پنجاب میں یہ جماعت بڑی پاپولر ہے اور وہ جیت جائیں گے، وہاں سے جیت جائیں گے، یہ جو استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی ہے یہ بنیادی طور پہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اس قابل نہیں ہیں کہ یہ پنجاب جیت سکے. دیکھیں سندھ میں انہوں نے کچھ نہیں بنائے، استحکام پاکستان کوئی پارٹی نہیں بنائی. اب اسی قسم کی کوشش ہو رہی ہے جی کبھی پرویز کھٹک کے ساتھ 50 بندے آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. خیبر پختونخوا میں یہاں پہ بھی جو ہے پنجاب میں یہاں پہ اور خیبر پختونخوا میں 2 جگہوں پہ ان کی خواہش ہے کوئی ووٹ بینک ٹوٹے پی ٹی آئی کا کسی طریقے سے. سندھ میں تو چلیں تھوڑا بہت ہم مینج کر لیں گے آگے پیچھے، لیکن یہ جو پنجاب سینٹرک پارٹی بنائی گئی ہے استحکام پاکستان، یہ اس چیز کا بنیادی ثبوت ہے کہ جناب یہاں پہ پی ٹی آئی ان دونوں جماعتوں سے بہت آگے ہے، بہت زیادہ آگے ہے. اور پیپلز پارٹی یہ اب لوگوں کو میں یہ تاثر تو دے رہی ہے کہ ہم اس کے فیوریٹ ہیں ہم اس کے فیوریٹ ہیں. فی الحال وہ کسی کے فیوریٹ نہیں ہے. پھر وہ مسئلہ یہ ہے، فی الحال بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹوں کو کس طرح کم کیا جائے، ان کا ووٹ بینک کس طرح توڑا جائے. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ جی اگر کوئی آپ پہ شک کیا جا رہا ہے کہ یہ بندہ بڑے فلانے طاقتور آدمی کا خاص آدمی ہے تو وہ بندہ کہتا ہے میرے حوالے سے اس طرح کا تاثر قائم ہو رہا ہے تو ہوتا رہے. تو پیپلز پارٹی والے بھی اس میں خوش ہیں اگر تاثر قائم ہو رہا ہے کہ جی اگلی حکومت ہماری بن رہی ہے تو وہ چلتی رہے، وہ اس کی نفی نہیں کریں گے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. نون لیگ بھی جو ہے اس کی بھی سیاست ہے، وہ بھی پنجاب کے اندر ہے. کیا صرف سندھ جیت کے پیپلز پارٹی حکومت بنا لے گی؟ عقل شعور استعمال کریں نا. کیا صرف سندھ جیت کے پیپلز پارٹی بنا لے گی پاکستان کے اندر حکومت؟ بلاول کو وزیر اعظم بنا دیں گے اس طریقے سے جیسے وہ بھٹو صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے. وہ کہتے تھے ان کی خواہش تھی کہ میں وزیر اعظم بنوں گا 80 سیٹوں کے ساتھ اور 160 سیٹوں کے ساتھ جو ہے شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، پر میں 80 کے ساتھ بنوں گا، مشرقی پاکستان کا بھی بنوں گا، مغربی پاکستان کا بھی بنوں گا. ایسے تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے نا. تو اس وقت پنجاب کے اندر 10 بھی ایسی سیٹیں نہیں ہیں جن کے اوپر آپ کہہ سکیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ 60 یا 70% چانس ہے کہ وہ یہ سیٹ جیت جائے گی. 10 بھی ایسی سیٹیں نہیں ہیں. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی بالکل وہ کنفرم ہے کہ بلاول اگلے وزیر اعظم ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کچھ بھی کنفرم نہیں ہے. روز جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ریالٹیز چینج ہو رہی ہیں اور سب سے بڑی ریالٹی جو اس وقت گراؤنڈ پہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک ختم نہیں ہو رہا، جس کو ختم کرنے کے لیے کبھی دھڑے بنائے جا رہے ہیں، کبھی پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں. ساری جو ہے بھاگ دوڑ اسی لیے تو ہو رہی ہے. آپ دیکھ لینا کہ یہ اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں کئی سالوں سے چل رہی ہیں، کیا وجہ بنی، کیا مجبوری ہوئی کہ ان لوگوں کو ایک نئی جماعت بنانی پڑی،
استحकाम پاکستان اور ترین صاحب کی ساکھ کو بھی داؤ پہ لگا دیا ان دونوں جماعتوں نے، اور ترین صاحب جو ہے وہ سب سے پہلی کیجویلٹی ہوں گے اس سیاسی عمل کے اندر اگر ان کی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی ان کا لیڈر آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے تو ابھی جوائن ہی نہیں کیا، محمود مولوی صاحب فرما رہے تھے، باقی بھی آگے پیچھے سائڈ پہ ہیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، کوئی سامنے آ کے نہیں آ رہا، تھوڑے بہت آپ کو آگے پیچھے میڈیا پہ نظر آتے ہیں جن کو میڈیا کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، لیکن صورتحال ابھی تک یہی ہے کہ آپ کو ان کی ناکامی کا ثبوت جو ہے گراؤنڈ پہ عوام کی دلوں میں، عوام کے ووٹ کو لینے میں ان کی جو ناکامی ہے اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ ان کو پنجاب کے اندر ایک نئی پارٹی بنانی پڑی ان دونوں جماعتوں کو، اور اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم دونوں کو کسی نے جو ہے اس حد تک ووٹ نہیں دینے، ووٹ ابھی بھی بلے کو پڑے گا، اگر بلہ بیلٹ پیپر پہ ہوگا تو ان کے لیے مسائل ہوں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔